دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ہمارے والد گرامی قبلہ علامہ منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ایسا بتا رہے کہ انہوں نے نام مست ان کا نام رکھا تھا، پیار سے لاڑ سے رکھا تھا باہر کیف، تو بڑی محبت تھی ان کی، تو عیادت کے لیے آئے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ بات بھی آ رہی تھی کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں، یا انہیں مجھ سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، ہم ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کام مطلب رہتا ہے، اور جن سے کام مطلب نہیں رہتا وہ پھر ہم سنی کر دیتے ہیں، اور انہیں مجھ سے کوئی کام نہیں تھا، میں ان کو کیا فائدہ دے سکتا تھا یا وہ مجھے کیا فائدہ دے سکتے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ میری عیادت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ سامعین ذی وقار، آج ہم سارے بابا جی مرحوم محمد یعقوب مرتضی المعروف بابا مست دکاندار، ان کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ کثیر تعداد میں عوام اہل سنت، کثیر تعداد میں علماء کرام، معززین علاقہ تشریف فرما ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کو دیکھ کر چند لوگوں نے کہا کہ یہ مرنے والا بڑا خراب آدمی تھا، دھوکہ دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ الفاظ پہنچے تو میرے کریم آقا نے فرمایا، وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، وقت گزرا، دوبارہ کبھی کوئی ایک اور اسی طرح جنازہ گزرا، لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرنے والا بہت اچھا آدمی تھا، بڑی نیکی کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، برائی سے بچتا تھا، نیکیوں کی طرف مائل رہتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ الفاظ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا، وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی ہے۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے پہلے والے جنازے میں بھی شرکت کی تھی اور وہ لفظ سنے تھے
انہوں نے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا آپ نے دونوں جنازوں پر ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا ہے، جبکہ پہلے جنازے پر مرنے والے کی برائی بیان کی گئی تھی اور دوسرے جنازے پر مرنے والے کی تعریف کی گئی تھی، اور دونوں کے جواب میں آپ نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہو گئی ہے۔ آقا ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، کیا واجب ہو گئی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی برائی کی گواہی دیں، لوگ اس کے خراب ہونے کی گواہی دیں، لوگ اس کے غلط ہونے کی گواہی دیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے جو وجبت فرمایا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جنازہ جس پر لوگ تعریف کر رہے تھے، اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے، اس کے خصائص بیان کر رہے تھے، تو اس کے لیے میں نے جو وجبت فرمایا تھا اس کا مطلب تھا کہ وجبت لہ الجنہ، کہ اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، وہ جنتی ہو گیا ہے۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد اور بابا مست مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے لے کر آج تک جتنے بھی دن گزرے ہیں، ان دنوں میں مجھ سمیت آپ سارے دوست اس بات کی گواہی دیں گے کہ جہاں بھی بابا جی کا ذکر ہوا ہے، اچھے اور نیک لفظوں کے اندر ذکر ہوا ہے، میں نے ایک بندے سے بھی ان کی برائی نہیں سنی ہے۔ اور جب ان کے جانے کے بعد ان کی برادری ہو، ان کے محلے والے ہوں، ان کے گاؤں والے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، تمام لوگ جب ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کے لیے اچھے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہمیں اس بات کی امید کرنی چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ اور حاجی غلام صابر صاحب مرتضی اور آپ کے برادران نے اتنا خوبصورت پروگرام اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے سجایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باپ کہ جس کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں آنا نصیب ہوا اور آپ دنیا میں آ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ دنیا میں آ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ باپ جب دنیا سے چلا جائے، وہ باپ جب دنیا سے چلا جائے تو اولاد کا حق یہی بنتا ہے کہ جہاں ہو، جہاں بیٹھیں، جہاں مناسب ہو، جہاں موقع ملے، اپنے والد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان کے اچھے خصائص اور ذکر کا اہتمام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے صاحبزادگان نے آج ان کے لیے ایصال ثواب کا پروگرام کر کے اپنی جو حق ولد ہے، حق یا اولاد ہونے کا حق ہے، اس کو پورا کیا اور ادا کیا ہے کہ اپنے والد مرحوم کے لیے اجتماعی دعا اور ایصال ثواب کے لیے سب دوستوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو بھی اس عمل پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور جب یہ دنیا سے جائیں اپنے وقت پر تو ان کی اولادیں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سامعین ذی وقار، ماں اور باپ کے حوالے سے آپ 20 مرتبہ گفتگو سنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماں اور باپ کو لے کر بہت ساری ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جن پر اگر ہم غور کریں، ان کو تسلی اور غور سے دیکھیں، تو آپ یقین کریں کہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور ان برائیوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی اور سب سے زیادہ پھیلنے والی برائی ماں باپ سے حساب کتاب کی ہے، ماں باپ سے حساب کتاب کی ہے۔ اکثر اولادیں، بڑی معذرت کے ساتھ، اکثر اولادیں جب کمانے لگ جاتی ہیں، جب کام کرنے لگ جائیں، کمانے لگ جائیں اور پیسہ گھر میں آنے لگ جائے، تو پھر ماں سے بھی حساب شروع ہو جاتا ہے اور باپ سے بھی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابا سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے، اگر کبھی ابا کہہ دے کہ بیٹا مجھے فلاں فوتگی پر جانا ہے تو مجھے تھوڑے پیسے چاہیے کرائے کے لیے، تو وہاں پر بعض اولادیں ابا سے کہتی ہیں کہ ہاں جدوں کوئی فٹیک پہنی ہوندی ہے تے تانوں میں یاد آ جانا، انہوں ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
تسی خرچہ پا دیندے جے، اور دن فلانا موٹر خراب ہو گئی سی وہ بھی میں صحیح کرائی تھی۔ مطلب ہم باپ سے حساب شروع کر دیتے ہیں، باپ سے حساب شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر ابا جی آپ پر خرچ کیا ہے، میں نے فلاں جگہ پر خرچ کیا، میں نے فلاں جگہ پر خرچ کیا، ابھی تو عید پر میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، اور اب پھر آپ مجھے سے خرچہ مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اولاد کے لیے سب سے بڑی شرم والی بات یہ ہے کہ اگر باپ اس سے کسی بات کا سوال کرے اور وہ حساب شروع کر دے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے اعزاز کی بات ہے اگر باپ اپنے کسی بچے سے کسی بات کا سوال کر دیتا ہے، خرچے کا سوال کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اولاد کے لیے جشن منانے کا مقام ہے، اولاد کے لیے جشن منانے کا مقام ہے کہ ابا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 4 بیٹوں یا 5 بیٹوں میں سے آپ نے اپنی ضرورت صرف مجھ سے شیئر کی ہے اور آپ نے اپنی بات مجھ تک پہنچائی ہے اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آپ کی ضرورت پوری کر سکوں اور آپ کی خدمت کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی خدمت، ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں نا، ہم ساری زندگی سارا دن کھڑے ہو کر باپ کی خدمت کرتے رہیں، ساری رات جاگ کر باپ کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی طرح ساری زندگی گزار دیں تو باپ کے پسینے کے اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کہ جب باپ تپتی دھوپ میں آسمان کے سائے تلے تپتی دھوپ میں دوپہر میں محنت کر رہا ہے اور ٹھیکیدار سے کہتا ہے کہ آج میں 1 گھنٹہ کام زیادہ کروں گا، میں نے اپنے بچے کو کتابیں لے کر دینی ہے، میرے بچے کی فیس آنے والی ہے، میرے بچے کی یونیفارم آنے والی ہے، اس کی اسکول کی کتابیں آنے والی ہیں، یا اس کا فلاں خرچہ پورا کرنا ہے، یا میرے بچے نے آج فرمائش کی ہے کہ ابا جی آتے وقت فلاں چیز میرے لیے لے کر آنا، تو ٹھیکیدار سے گزارش کرتا ہے کہ سر جی آج گھنٹہ ود لوا لینا، آج میں نے تھوڑے پیسے بہتے چاہیے دینے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محنت کے وقت جو پسینے کا نکلا ہوا ایک قطرہ اولاد ساری زندگی باپ کی غلام بن کر بھی رہے تو اس ایک پسینے کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ابھی آصف صاحب یہ بات کر رہے تھے نا کہ باپ کا مزاج ذرا سخت ہوتا ہے، اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ باپ اپنے آپ کو اولاد کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے باپ ذرا سخت رہتا ہے۔ لیکن سخت کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر بچے کو اف تک ہو جائے، کانٹا تک چپ جائے تو باپ کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، زندگی کی کمائی وہ لمحوں میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے بچے پر کوئی تکلیف نہ آن پہنچے۔ 10 سال کی جمع پونجی وہ 10 دنوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرے پاس ہے آپ لے لیں، اور جو آپ مزید کہیں گے میں وہ بھی لا کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو اس تکلیف سے بچا لیں۔ میں کہتا ہوں آپ اس محبت کے سامنے کیسے حساب کر سکتے ہیں؟ کون بندہ ہے جو اس محبت کا حساب کتاب کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کے لیے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ موقع باپ کو یاد کرنے کا موقع ہے، اور یہ موقع ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کے موقع ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ باپ کے ساتھ کبھی زندگی میں حساب کتاب نہ کریں، کبھی باپ کے سامنے حساب کتاب نہ کریں۔ باپ 10 مانگے یا لاکھ مانگے، اپنی جان پر کھیل کر بھی کمانا پڑے تو باپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیں۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کیو ٹی وی پہ ان کا پروگرام آتا ہے، ان سے کسی نے ٹی وی پر سوال کیا، بڑا اچھا سوال تھا۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت میری بڑی محدود سی آمدنی ہے، میں ایک مناسب سی رقم مہینے میں کماتا ہوں اور میرے بیوی بچے بھی ہیں، اب میں اگر بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں تو میرے والدین کی خدمت کے لیے میرے پاس پیسے نہیں بچتے۔ سوال سنیے گا کہ میری محدود سی آمدنی ہے اور میں اس آمدنی میں سے بمشکل اپنے بیوی بچوں کا ہی پورا کرتا ہوں، اور ماں اور باپ کی خدمت کے لیے میرے پاس پیسے نہیں بچتے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے خدمت کروں۔ مولانا مفتی اکمل عطا قادری صاحب، آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا کہ محترم
آپ کا اصل میں سوال ہی غلط ہے، آپ کا اصل میں سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ سارے پیسے بیوی بچوں کی ضروریات میں لگ جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کے لیے بچتے نہیں، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ کہتے ہیں آپ سوال یہ پوچھیں کہ علامہ صاحب میری محدود آمدنی ہے، مناسب سے پیسے کماتا ہوں اور وہ سارے پیسے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے کچھ بچتا نہیں، بتائیں میں ان کی ضروریات کیسے پوری کروں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جو پیسہ میں کماتا ہوں وہ تو ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اب بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں بچتا، تو مجھے بتائیں میں ان کی ضروریات کیسے پوری کروں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اور اسی سوال کے اندر ہی در حقیقت جواب تھا کہ ہماری پہلی ترجیح ماں باپ ہونے چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان دوست بالخصوص جب کبھی دوست یار آتے ہیں تو پھر یہ بڑا خرچہ کرتے ہیں باہر عزت بنانے کے لیے، یار بیلیوں میں عزت بنانے کے لیے، جناب مرغی بھی لے آؤ، مچھلی بھی لے آؤ، فروٹ بھی لے آؤ، اور اتنا سارا سامان لا کے گھر اماں کو دے دیا۔ اماں 2 دن سے کہہ رہی آٹا ختم ہوا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بجلی کا بل دینے والا ہے، اور ادھر چودھری صاحب کے دوست آئے ہیں اور یہ صاحب اتنا سارا شاپر بھر کے ماں کے حوالے کر کے کہتے ہیں اے بھی بنا دیو، اے بھی بنا دیو، اے بھی بنا دیو، اور خبردار کار کچھ رکھیا تھے اوتھے تھوڑنا جائے، کاٹنا جائے، بیٹھک جو پورا کرنا ہے۔ میرے دوست آئے ہوئے نے، میرے یار آئے ہوئے نے۔ یاران گرامی، میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تو یاروں کے سامنے عزت بناتا ہے ان ماں باپ کو چھوڑ کر جس ماں باپ نے اس وقت یاری نبھائی تھی جب تیرا کوئی یار ہی نہیں تھا۔ اس ماں باپ نے اس وقت یاری نبھائی تھی جب تو زبان سے بول کے کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، وہ تیرا اشارہ سمجھ کر تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ ماں باپ نے اس وقت یاری نبھائی جب تجھے یاری کا شعور تک نہیں تھا، یاری کا لفظ تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے یار بیلی کے نام تک کا نہیں پتا تھا۔ ماں باپ تو اس وقت بھی تیرے یار تھے، اور ایسے یار تھے جو جان نثار تھے اور تن من دھن تجھ پر نثار کرنے والے تھے، اور تو ان یاروں کے مقابلے میں ماں کو کہتا ہے کہ خبردار کولی سالن دی کار رکھی تھے، پہلے وہ بات بیٹھک سے پورا کرنا ہے، تو پھر آپ کار کھایا جے ود گیا تو کھا لیا جے، نہیں تو یار بیلی انہوں کے سامنے میری توہین نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو شاید یہ بات بری لگے، بعض دفعہ ہمارے پیر و مرشد آتے ہیں اور پیر و مرشد کو نذرانے کے لیے ہم 1000 روپے پیش کر دیتے ہیں اور ماں باپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑا کوئی پیر و مرشد ہے؟ بتاؤ مجھے، ماں باپ سے بڑا کوئی پیر و مرشد ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑنا ہے، جنہیں گھر بیٹھے انہوں نے پھڑیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے جب بنی اسرائیل سے اس بات کا پکا وعدہ لے لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو پہلی بات فرمائی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا حکم فرمایا، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور یہاں پر ہم یار بیلیوں پر، بعض دفعہ پیر و مرشد پر، یا خطیب صاحب بلا کر، ہم دوستوں نے مل کے خطیب صاحب بلائیں تو کاپیاں اڑا دیتے ہیں ساری، اور گھر کے اخراجات کا نہیں پتہ، ماں کی ضروریات کا نہیں پتہ، باپ کی ضروریات کا نہیں پتہ۔ گرمیاں ساری گزر گئیں، ماں موٹا سوٹ پہنتی رہی، سردیاں آ گئیں، ماں کے پاس گرم چادر نہیں ہے، باپ کے پاس گرم جوتا نہیں ہے، اور ہم خطیبوں پر پیسہ لٹا رہے ہیں، پیروں کو پیسہ دے رہے ہیں، یار بیلیوں پر لٹا رہے ہیں، شادیوں پر، بینڈ باجے والوں پر ہم پیسہ لٹا رہے ہیں، دوستوں کی تیل مہندیوں پر، ہم ہجڑوں اور خسروں پر اپنی کمائی لٹا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم کس منہ سے ماں باپ کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، کس منہ سے حساب کتاب کرتے ہیں؟ یاران گرامی، باہر کیف وہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر سا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں جب بھی بابا جی یعقوب صاحب کی بات یا کوئی بھی ان کی بات ذہن میں آتی ہے تو مجھے ٹھگ سے کر کے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ میں ابھی دوبارہ سے وہ حدیث دیکھ کر آیا تھا تاکہ کوئی لفظ میرے ذہن سے نکلے نہ۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی کہ
کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث پاک، یہ چیپٹر ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں باندھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ یہ حدیث سنتے جائیں گے نا، اور ترجمہ اس کا جب سنتے جائیں گے تو میرے خیال تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود محسوس ہوتا جائے گا کہ یہ بات بھی بابا جی کے اندر تھی، یہ خوبی بھی ان میں تھی، یہ خوبی بھی ان کے اندر تھی۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں بیمار ہو گیا تھا۔ عجیب لفظ ہیں، اے میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا اور تو میرا پتہ کرنے نہیں آیا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ وَكَيْفَ تُعِدْنِي، اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ، اور امام بخاری نے جو لفظ نقل کیے وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اے میرے رب میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا، وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ، آپ تو عزت کے بھی رب ہو، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ایک اور روایت کے اندر آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہو، اور میں کیسے آپ کی عیادت کر سکتا تھا، یا میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان عبدی فلان مرض، بے شک میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا۔ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں گیا، تو اس کا پتہ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، اس کا پتہ کرنے چلا جاتا، اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا، خدا کی قسم یہ الفاظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا، رب فرمائے گا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، میں تجھے وہیں ملتا۔ اگر تو کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو رب فرماتا ہے میں تجھے ادھر ہی ملتا، میں تجھے لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اسی کے پاس ملتا اور میں تجھے وہیں پر ملتا۔ یاران گرامی، یہ حدیث کا ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، لیکن اس حدیث کا اتنا حصہ پڑھ کے مجھے 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے تقریباً میرا آپریشن ہوا تھا، اور خیر چند دوستوں کو پتہ چلا، جن کو پتہ چلا وہ اپنے حساب سے تشریف لائے، میرے لیے عزت کی بات تھی سارے دوستوں کا آنا۔ بابا جی یعقوب صاحب حالانکہ بزرگ تھے، اتنی ضعیفی کی عمر میں بھی، آپ پھر ہمارے گھر کا ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن پوچھتے کرتے کراتے خیر ہمارے گھر آ گئے۔ اب میں ان کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا، نہ ان کے پاس موبائل، یا موبائل ہوگا بھی تو میرے پاس نمبر نہیں تھا، ہاں جی نہیں تھا موبائل نہیں تھا، آج سوشل میڈیا سے بھی چلو پتہ چل جاتا، ان کو پتہ کیسے چلا؟ تو پتہ چلا تو میرے جیسے بندے کے لیے اتنے اہتمام سے اپنی دکان چھوڑ کر اور پتہ کرنے کے لیے آنا، تو خیر آئے تو میں نے بیٹھے حال احوال پوچھا، کچھ اپنی باتیں بتائیں۔ بزرگوں کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور ان کے شروع زمانے کے 1964 میں جب ہمارے بزرگ یہاں آئے تھے تب سے ان کے پہلے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ہمارے والد گرامی قبلہ علامہ منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ایسا بتا رہے کہ انہوں نے نام مست ان کا نام رکھا تھا، پیار سے لاڑ سے رکھا تھا، باہر کیف، تو بڑی محبت تھی ان کی۔ تو عیادت کے لیے آئے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ بات بھی آ رہی تھی کہ مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں، یا انہیں مجھ سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، ہم ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کام مطلب رہتا ہے، اور جن سے کام مطلب نہیں رہتا وہ پھر ہم سنی کر دیتے ہیں، اور انہیں مجھ سے کوئی کام نہیں تھا، میں ان کو کیا فائدہ دے سکتا تھا، یا وہ مجھے کیا فائدہ دے سکتے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ میری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کریم آقا نے جو فرمایا کہ وہ اللہ فرمائے گا کہ اگر تو بیمار کی عیادت کرنے چلا جاتا تو اے میرے بندے میں تجھے اسی کے پاس ملتا، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، میں تجھے اسی کے پاس ملتا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرمائے گا، دوسری بات اللہ فرمائے گا ایک اور بندے کو، اے میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر وہی جواب دے گا، یا اللہ میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یا وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ، اے اللہ میں کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، آپ تو خود سارے جہان کو پالنے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرمائے گا کہ انا عبدی فلان، کہ بے شک میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، تیرے محلے میں تھا یا تیری گلی میں تھا یا تیرے دائرے میں آتا تھا، تیرے دائرہ کار میں تھا، اور وہ بندہ بھوکا سو گیا، اور تیرے پاس کھانا موجود تھا، انتظام تھا، اور تو اس بھوکے کے لیے کھانے کا انتظام تو نے نہیں کیا اور کھانا لے کر نہیں گیا، اور پھر اس کا نتیجہ سنیں، اللہ فرمائے گا کہ اے بندے، اگر تو اس فلاں بھوکے کو کھانا کھلا دیتا لَوَجَدْتَهُ عِنْدِي، تو اس کھانے کو آج قیامت کے دن اس جگہ پر اپنے سامنے پاتا، یعنی اس کا اجر اور ثواب آج تو دیکھتا کہ تجھے کیسے اس کا اجر ملتا ہے اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا۔ اور تیسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو فرمائے گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ وہی بات کہے گا، یا اللہ میں کیسے پانی پلا سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ تو خود سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور تو نے اس کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی یہی جملہ ہے دوسرے والا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج تو اس پانی کو یہاں دیکھتا، یعنی آج قیامت کے دن تو اس کا اجر دیکھتا۔ تجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر فلاں کسی بندے کو ہم کہتے ہیں یار تو اگر اس دن میرے کام آ جاتا تو اج مل پی جانا سی، تینوں پتہ لگ جانا سی کہ اس نیکی دا تینوں میں صلہ کی دینا، لیکن ادھر تو میرے کام۔ یہی بات رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر تو اس وقت اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، اس پیاسے کو پانی پلا دیتا، تو آج پھر دیکھتا، یا پنجابی میں کہوں تو رب فرمائے گا کہ اج اسی میں رب ہو کے اج اس کھان تے پلان دا مل پا دینا سی قیامت والے دن، اج مل پی جانا سی کہ ان دا اجر کی ملتا ہے تو ثواب کی ملتا ہے۔ یارن گرامی، یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ہر بندہ ان کی زبان پر یہ زبان زد عام ہے کہ اتنا نرم دل، اتنا غم گسار، اتنا رحم دل، اتنا پیار کرنے والا انسان شاید بہت کم ہوگا، شاید بہت کم ہو۔ کوئی سبزی لینے آتا ہے، دیکھا کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو سبزی زیادہ دے دی، بعض دفعہ پیسے نہ لیے یا لیے تو تھوڑے لیے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ 40-50 سال تو کم از کم دکانداری کی ہوگی، 50 سال دکانداری کی، اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ 50 سالوں میں کیا بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے 50 سالوں میں جو دولت کمائی ہے نا، وہ عزت کی دولت کمائی ہے، اور دوسری دولت یہ ہے جو ہم سارے ان کے دعا کے لیے جمع ہیں، یہ دولت 50 سالوں میں انہوں نے کمائی۔ عصر کے بعد جب ہم سبزی لینے میں کبھی آیا کرتا تھا تو وہ فری میں سبزی، ماشاءاللہ یہ ایک گواہی مل گئی، اور یہ بیسیوں لوگ اس کی گواہی دیں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، میں سمجھتا ہوں عین اس حدیث پاک کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے، اور اس حدیث کے صحیح مصداق تھے کہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، یتیموں کے سر پہ شفقت کرتے تھے۔ اور خیر حدیثیں اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی نا، سب سے پہلی وحی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، جب سب سے پہلی وحی آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے کلام کی ایک ہیبت تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ سرکار جب گھر آئے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے سرکار نے کہا، فرمایا کہ زملونی میرے اوپر کمبل دے دو، چادر میرے اوپر دے دو۔ خیر حضرت بی بی خدیجہ نے چادر اوپر اڑا دی۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی نام لیا ہوگا اس ٹائم پہ، کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کو، کیا ہوا، آپ کس طرح کانپ رہے تھے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سنائی کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جبریل امین وحی لے کر آئے تھے، اور میں تو ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ اب اس بات کے جواب میں کہتا ہوں سونے کے قلم سے لکھنے والے یہ حرف ہیں، اس بات کے جواب میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے جواب دیا، جو تسلی دی، کہا کہ لم یخزیک اللہ، اے میرے سرتاج، میرا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، میرا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ جذبات کے ساتھ کہہ رہی، بیوی تھی شاید جذبات میں آ کے کہہ رہی، نہیں، جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہی، پیار کے ساتھ نہیں کہہ رہی، بلکہ دلیل کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ لم یخزیک اللہ، اے میرے سرتاج، میرا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟
اے میرے سرتاج وجہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بزرگوں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، اور آپ یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی کہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ دلیل دی حضرت بی بی خدیجہ نے، اس وجہ سے میرا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری کی اس حدیث سے یہ ہمیں دلیل مل گئی کہ جو بندہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہو، جو بندہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو، اور جو بندہ کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہو، میرا رب کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتا، اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو عزت والی جگہ عطا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت بابا جی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس دنیا میں بھی جب تک ان کے تعلق والے اور ان کو ملنے والے جاننے والے زندہ رہیں گے، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں گے، اور وہ لوگوں کی زبان پر، لوگوں کے ذکر میں، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دماغوں میں زندہ رہیں گے جب تک ان کے تعلق والے زندہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ان کو آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان کی بخشش فرما کے ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے بچوں کو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس سے پہلے ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے نظام میں یہ تو چلتا ہی رہنا ہے، باپ چلا جائے گا تب بھی دنیا چلتی رہے گی، ماں چلے گی تب بھی چلتے رہے، لیکن ایک نقصان ضرور ہوا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ باپ کی دعائیں اب شاید شامل حال نہیں رہیں گی، ماں کی دعائیں اب شامل حال نہیں رہیں گی، اور یہ ایک آزمائش کا مرحلہ ہے کہ جب باپ کی دعاؤں سے بندہ محروم ہو جائے، ماں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے، تو زندگی تھوڑی آزمائش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی آزمائش کو آسان فرمائے، اور جس طرح ان کے والدین اپنے اولاد کو متحد، متفق اور آپس میں باہمی شیر و شکر اور محبت بھرے انداز میں دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے بچوں کو اسی طرح محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔